اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، کل کے درس میں آپ حضرات نے سنا کہ داعی الی اللہ، مبلغ، جب وہ کسی قوم کے پاس جاتا ہے تو جو سامعین ہوتے ہیں ان کے 3 گروہ بنتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو دل سے بھی تسلیم کرتے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، جن کو مومنین کہا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو نہ زبان سے اقرار کرتا ہے نہ دل سے تسلیم کرتا ہے، جو کافر ہیں، مشرک ہیں۔ اور تیسرا گروہ جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتے، وہ منافق کہلاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اس آیت کے اندر دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے جو نہ دل سے مانتے ہیں نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ معزز سامعین، اس آیت پر 2 اشکال ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ کفار کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو جب ان کے حق میں ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ برابر ہے تو ایمان کی ان کو دعوت دینا اور تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایسا محمل کام کیوں لگایا ہے کہ جب وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے، ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، تو پھر تو یہ ایک محمل کام ہے جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمہ لگایا۔ یہ پہلا سوال ہے۔ اس کا جواب سماعت فرما لیں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو کہا ہے نا سواء علیہم، کہ ان پر برابر ہے، سواء علیہ کا نہیں فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی ان کافروں کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنا اور نہ کرنا یہ برابر ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت اور تبلیغ کا ثواب ملتا رہے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو مبلغ، جو داعی تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو بیان کرنے کا ثواب ملے گا۔ کوئی خوش قسمت مان لے گا تو نور علی نور، اگر کوئی نہ مانے تو ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تو تھا پہلا اشکال کہ ان مشرکین اور ان کافروں پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ سواء علیک کہ آپ پر برابر ہے، بلکہ ان کافروں پر برابر ہے، آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں، کوئی مانے یا نہ مانے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا اشکال جو اس آیت پر وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کافر ایمان لائے۔ دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہلے کافر مشرک ہی تھے، تو اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق وہ کافر ہیں کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ ان کی استعداد خراب ہے اور ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اسی طرح ولید بن مغیرہ،
یہ اس کے اندر داخل ہیں، اور جن کی قسمت میں ایمان تھا یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو ذرا غور اور توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ اس پر بھی ایک اشکال وارد ہوتا ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں میں ڈاٹ چڑھا دیے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے، یعنی کہ ان کی ہدایت کے اللہ رب العزت نے سارے راستے بند کر دیے، تو اس کے بعد اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ وہ رب تعالیٰ سے زور آور تو نہیں ہے کہ ان کے بعد اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ مقابلہ کریں؟ تو جب اللہ نے ان کے ایمان کے راستے بند کر دیے تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس کا جواب سورۃ حامیم سجدہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ ان کافروں نے خود کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اکنہ کا معنی پردہ یعنی کہ غلاف، وہ خود کافر کہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں غلاف ہیں، ہمارے دل غلافوں کے اندر بند ہیں، ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرماتے تھے، کہتے تھے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان پردے ہیں، ہم تمہاری بات نہیں سنتے، فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ کہ جو خود مشرکین مکہ جو خود کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں کے اندر بند ہیں، ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے کانوں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردے لگا دیے۔ اب وہ حق بات کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے، رجوع کرتا ہے، جس کے دل کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور گمراہ کن کو کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيُذِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ، اللہ رب العزت کافروں اور ظالموں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر نہیں لگائی، بلکہ خود انہوں نے اپنے دلوں پر مہر لگا دی، خود انہوں نے گمراہی والا راستہ اختیار کیا، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جو کچھ پڑھا اور سنا اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔